والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں پارہ نمبر 11 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ کے اختتامی رکوعات اور سورہ یونس کا حصہ شامل ہے. جیسا کہ ہم اس سے قبل سماعت فرما چکے کہ سورہ توبہ کے 10ویں پارے میں شامل حصے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں منافقین، مشرکین، مخالفین کے خلاف اعلان جنگ فرمایا تھا. چنانچہ اس صورت کے مضامین کے اندر بھی اسی سے متعلق مزید تفصیلات ہیں. آغاز ہو رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وحی سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو منافقین آپ کے پاس مدینے میں حاضر ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہماری معذرت قبول فرما لیجئے کہ ہم جہاد میں شرکت نہ کر سکے. مختلف ہیلے بہانے تراشیں گے، حتیٰ کہ قسمیں بھی اٹھائیں گے کہ ہم جہاد میں شرکت نہ کر سکے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ معذرت، یہ تکلفانہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تمہارے احوال سے، تمہارے نیتوں سے، تمہارے ارادوں سے ہمیں پہلے ہی باخبر کر چکا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ اعراب، دیہاتی لوگ جو اپنے کفر میں اور اپنی دشمنی میں انتہائی سخت ہیں اور اللہ کے حدود کا خیال نہیں رکھتے، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نیک لوگ ہیں، ان کی تعریف بیان کی گئی. اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں عنقریب داخل فرمائے گا. پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی، مخلص صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. عزیزان من، یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیت ہے. اس میں تمام کے تمام صحابہ کرام جو شروع سے اسلام لے کر آئے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے بعد میں مدد کی انصار کی شکل میں، جنہوں نے بھی اچھائی کے مطابق عمل کیا، اللہ ان تمام سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب غور فرمائیے کہ تمام صحابہ کرام اس آیت کے فضیلت میں شامل ہیں. لہٰذا پوری امت مسلمہ ہمیشہ سے اصحاب پیغمبر کا دل و جان سے احترام کرتی چلی آئی ہے اور ان سے محبت رکھنا، ان کی عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بڑی بدبختی اس انسان کی جو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ بھی بغض اپنے دل میں رکھتا ہے. اللہ ہمیں بچائے اپنے بڑوں کی بغض اور کینے سے، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ اہل بیت آل رسول ہیں، چاہے وہ امت کے اسلاف و اکابرین ہیں. آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، معاذ اللہ اسے رواج ہی کہنا پڑے گا، کہ پہلے ایک انسان ان مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا، نامناسب الفاظ میں بات کرتا ہے، یعنی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنا معافی نامہ جاری کر کے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. دیکھیے، مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان سے بھول چوک ہو جائے، غیر دانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر اگر اس سے بے ادبی ہو جائے تو ایسا انسان سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ معاف ہے. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن اگر
ایک انسان کی یا ایک طبقے کی گستاخی اور بے ادبی کی عادت ہو اور باقاعدہ پری پلانڈ منصوبہ سازی کے تحت اپنے دنیاوی مقاصد کو لینے کے لیے، کیونکہ دنیاوی مقصد اور کیا ہو سکتا ہے، اگر کوئی میڈیا کے ذریعے سے بے ادبی اور توہین کا ارتکاب کرتا ہے، بظاہر یقیناً اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے، ریٹنگ مقصد ہے، اپنے چینل کو، اپنے ادارے کو پروموٹ کرنا ہے، دنیا کے نفع مادی لالچ ہے۔ اس مقصد کے لیے سستی شہرت حاصل کرنے کا آج معاذ اللہ آسان طریقہ بن چکا ہے کہ اپنے بڑوں کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ، اپنے بڑوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرو۔ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ تو اللہ دلوں کے حال سب کے جانتا ہے کہ کون کس سے لا علمی میں اور غلط فہمی میں غیر ارادی طور پہ خطا ہوئی ہے، اور کون وہ ہے جو باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے۔ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں سے، کینہ رکھنے والوں سے اللہ بدلہ لینا بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ تو لہٰذا کم از کم اتنی بات تو طے ہو جاتی ہے کہ کس کے دل میں کس کے بارے میں کیا خوب سے باطن چھپا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے، ایسے ٹی وی چینلز سے محتاط اور دور رہنے کی ضرورت ہے کہ جن پہ صحابہ اور مقدس ہستیوں کی بے ادبیاں اور گستاخیاں ہوتی ہیں۔ ایسے چاہے ٹی وی اینکرز ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ نام نہاد اسکالرز ہوں، چاہے وہ کوئی فرد ہو، اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو مختلف حیلے بہانوں اور مختلف طریقوں سے ہمارے بڑوں پر اور کیچڑ اچھال کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ایسوں کو اللہ ہدایت دے، لیکن معاشرے کو ایسوں سے بچنا، ان سے احتیاط کرنا لازم ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ ہمارا ایمان تبھی محفوظ رہے گا جب ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے، اور قرآن نے جن کو عزت دی ہم بھی ان کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ اور فرمایا دیکھیں یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، فرمایا کہ اے نبی جی آپ ان کے لیے دعا کیا کیجئے، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اب اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ہستیوں کے بارے میں دعا فرمانے اور ان کو خوش کرنے اور ان کو تسکین پہنچانے کی تاکید فرما رہے ہیں، اور کوئی انسان بیٹھ کر ان کی بے ادبی کرے تو اللہ پاک کا کتنا غصہ اور نبی کی کتنی ناراضی ان پہ وارد ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ منافقین کی ایک بری سازش تھی، خطرناک ترین سازش کہنا چاہیے، کہ انہوں نے مسجد نبوی یا مسجد قباء کے مقابلے میں مدینہ منورہ میں مسجد زرار کے نام سے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر تعمیر کیا، اور اس کو تعمیر کرنے کا مقصد دین کی کوئی خدمت نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس کا مقصد تھا مسلمانوں میں کفر پھیلانا، مسلمانوں کے اندر تفریقاً بین المؤمنین، ایمان والوں میں فرقہ واریہ، جھگڑے، اختلافات اور انتشار پیدا کرنا مقصد تھا۔ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ جاسوسی کا مرکز بنایا گیا تھا ان لوگوں کی مدد کے لیے جو اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ تو اللہ نے اس مسجد زرار کو ختم کروایا، حکم دیا ہے نبی جی آپ اس کو گروا دیجئے، اس کو مسمار کروایا گیا۔ فرمایا کبھی بھی آپ نے لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کے نام پر بننے والی اس سازشی ہیڈ کوارٹر میں کبھی بھی آپ نے نماز ادا نہیں فرمانی۔ اللہ کے نبی نے مسجد زرار کو گروایا، مسمار کروایا، اور یوں منافقین کی خطرناک سازش ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمارے وطن پاکستان ہو یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی قابل احترام ادارہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی سول ادارہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرنا اور دشمنوں کے اعلی کار بننے والے لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا، ان کی اوقات میں رکھنا، ان کی سازشوں کو روکنا، یہ ہر مسلمان کا، ہر اسلامی ملک میں رہنے والے کا فرض ہے کہ کبھی بھی دشمنوں کو اعلی کار نہ بنے، کبھی بھی کفار اور دشمنان اسلام کو اسلام کے راز نہ دے۔ یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ ایسا انسان اعتقادی منافق تو ہو سکتا ہے، مومن خالص نہیں ہو سکتا۔ اس آیت اور اس پالیسی کو آپ جو قرآن نے بیان کی اس کو پڑھیے، اور پورے دنیا کے اسلامی ملکوں کے حالات کا جائزہ لے لیجئے۔ آج ہم ابتری میں اگر پڑے ہوئے ہیں، دشمن ہم پر مسلط ہے، تو اس کی آخر کوئی تو وجوہات ہیں، کہیں تو کمزوریاں ہیں،
کہیں تو اعتقادی منافقتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ پہلی خوبی یہ بیان کی کہ ایمان والوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ان ایمان والوں کی جانوں کو، مالوں کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں دیا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بشارت دیتا ہے۔ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسوں کو بڑی بشارت جنت کی، کامیابی کی سنا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اختصار کی طرف جائیں تو اگلے رکوعات کے اندر فرمایا کہ جہاد سے اور دینی احکامات سے پیچھے رہنا اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہو تو وہ تو قابل قبول ہے، لیکن اگر منصوبہ سازی اور کسی غلط مقصد کے لیے ہے تو اللہ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، جس کا جیسا ارادہ ہوگا ویسا اس کا انجام بھی ہوگا۔ اور یہاں ایک اہم تاکید کر دی کہ سارے کے سارے یہ مسلمان لڑنے کے لیے نہ نکل جائیں، ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے مسلمانوں میں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے۔ یعنی تفقہ فی الدین، یہ جماعت علماء کی ہے، فقہاء کی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ اہل علم پوری امت تک علم پہنچائیں۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر، چاہے وہ کوئی ملک ہے، چاہے وہ کوئی صوبہ ہے، چاہے وہ کوئی شہر ہے، چاہے وہ کوئی دیہات یا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ اپنے اندر اتنے علماء، طلباء، فقہاء، دین کی بصارت رکھنے والے پیدا کیے جائیں کہ جو اس علاقے کے لیے، اس قوم و ملت کے لیے دین کی رہنمائی مکمل فراہم کرنے کے لیے کافی ہو سکیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر طریقہ جنگ کی وضاحت ہے کہ تم نے دشمنان دین سے کیسے لڑنا ہے، جہاد کی گویا کہ ٹریننگ ہے، اور اس میں وہی مشہور آیت ہے جس میں اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان فرماتے ہیں کہ اے بلا شبہ تمہارے درمیان ایک رسول آ چکے ہیں، اور جن کی حالت یہ کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی اگر دکھ یا تکلیف پہنچے تو وہ محسوس نبی کو ہوتی ہے، امت کی تکلیف نبی کو ناگوار گزرتی ہے۔ اور فرمایا ایمان والوں کے حق میں بڑے ہی خیر خواہ ہیں، بڑے ہی مہربانی کرنے والے ہیں، ایمان والوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، مہربان ہیں اور نہایت شفقت والے ہیں۔ یہاں پر سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، 11 رکوعات ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کی تعلیم کو بنیادی اہمیت عطا فرمائی، کیونکہ وہاں عقائد کی درستی کا مسئلہ تھا۔ اور اگر ہم یہاں تک قرآن پاک کا جائزہ لیں تو یہاں تک اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کو، یہود کو، نصارہ کو، منافقین کو، تمام کو اسلام کی دعوت حقہ پہنچ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت انفال کے اندر قانون جنگ بھی جامع انداز میں بیان ہو گیا۔ سورہ توبہ کے اندر خالق نے اعلان جنگ بھی فرما دیا، تفصیلات ساری بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عقائد جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک انسان کی دو جہاں کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن 3 عقائد کو بیان فرمایا ان میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ یہی 3 مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ عقائد میں توحید کا بیان اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی نشانیاں، عقائد کے دلائل کو، شواہدات کو بیان کیا۔ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کی فطرت ہے اور دیگر احوال ہیں۔ اللہ پاک نے توحید کو اور توحید کے دلائل کو بیان کیا۔ دوسرا اہم موضوع عقائد میں رسالت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا،
اور گزشتہ اقوام کا بھی تذکرہ کیا گیا، گزشتہ انبیاء کرام کے حالات کو بھی بیان کیا گیا، عقیدہ رسالت کو بیان کر کے اس کے دلائل، شواہدات، عقلی دلائل بھی، نقلی دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا کہ آخرت ناگزیر ہے، اور انسان اپنی عقل سے بھی سوچے تو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، کیونکہ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ دنیا کی زندگی بھی بے مقصد اور بیکار ہے۔ آخرت ہی اصل ہے کہ آخرت کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی انسان کو عطا فرمائی ہے۔ پھر عقائد کے بیان کے بعد دوسرا اہم نقطہ یا موضوع اس سورہ یونس کا وہ ہے اعتراضات کے جوابات دینا۔ مشرکین مکہ بھی اور دیگر دشمنان اسلام بھی وقتاً فوقتاً جب موقع دیکھتے کوئی اعتراض جڑ دیتے تو ان اعتراضات کے جوابات اس صورت کے اندر دیے گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں ہے، چاہے وہ قرآن اور وحی کے بارے میں ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے یعنی آخرت کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اعتراضات کے جوابات یہاں پر مرحمت فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا اہم موضوع اس سورہ مبارکہ کا، اس میں مشرکین اور جہلاء کے غلط طرز عمل کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ان کے اندر جو جو غلط باتیں، غلط طرز عمل پایا جاتا تھا، اللہ پاک نے اس کی مذمت کی، اس کی اصلاح فرمائی اور اس کے حوالے سے صحیح راستہ انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے، حجت تمام ہو گئی، تمام عقلی نقلی دلائل بیان ہونے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام اور قرآن جو پیغام دے رہے ہیں وہی برحق ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہی برحق ہے۔ اگر تم اس پیغام کی اب مخالفت کرو گے تو مخالفت کی وجہ کوئی عقلی توجیہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی خیر خواہانہ جذبہ نہیں، کوئی اچھی نیت نہیں، بلکہ اس کا مقصد یا اس کی وجہ بس صرف اور صرف وہ تمہاری ضد، ہٹ دھرمی، دنیا کی لالچ، نفس پرستی، مفاد پرستی ہے۔ لہٰذا اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو پھر سابقہ اقوام کے حالات کا جائزہ لے لو۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قوم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آئے گا، پہلے بھی ہم سماعت فرما چکے۔ قوم نوح، قوم یونس کا تذکرہ اس کے اندر ذرا اختصار سے آئے گا۔ تو ان تین اقوام عالم کا تذکرہ کیا گیا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، تاکہ انسان اپنی عبرت کی نگاہ سے ان اقوام عالم کے احوال کو دیکھ کر جان سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اطمینان اور ان تمام باتوں کا بھی اس میں اللہ پاک نے اہتمام فرمایا، آپ کو تسلی عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، غالب آپ ہی ہوں گے اور کامیاب، اور اللہ کا دین ہی غلبہ پائے گا۔ تو یہ سورہ یونس کے چیدہ ان احکامات کا خلاصہ تھا، جس میں عقائد کا بیان ہے اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، غلط طریقہ کار کی مذمت کی گئی ہے اور نہ ماننے والوں کو ضد پر دھمکی دی گئی ہے اور انہیں سمجھایا گیا کہ تم ایسا طریقہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اس ضمن میں سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کو بھی بطور عبرت کے بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی تسلی اور اطمینان کے سامان کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اسی پر اکتفا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہمیں اپنے کلام مقدس کی سمجھ نصیب فرمائیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں پارہ نمبر 12 کا خلاصہ خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔